بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کی 60 پر 9، 70 اور 71 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں ان تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا حشر کیا ہوگا، اللہ نے پیچھے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ اور تکلیف پہنچانے والوں کا انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آئے بات اور اس کے ذہن میں اترے۔ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے، جیسے فلاں آدمی فلاں کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسے تم مت کرنا، جیسے فلاں کا فلاں کے ساتھ جو رویہ ہے ایسا رویہ تم مت اختیار کرنا۔ تو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ انداز اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ایمان والے بندوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، اللہ کا حکم ہے کہ تم مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب کر کے دکھلایا ان باتوں سے جن باتوں کے وہ قائل تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک باعزت، باآبرو اور معزز پیغمبر تھے۔ اس کی تفسیر میں خود نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیت سنائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس واقعے کو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا انسان تھے، بہت حیا کرنے والے تھے، اپنے بدن کو بہت چھپاتے تھے، لوگوں کوئی بھی ان کے بدن کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی عام عادت یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بدن کو چھپاتے تھے، اور اگر غسل کرنے کا موقع ہوتا تو بھی انتہائی پردے کے اندر غسل کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت میں
بنی اسرائیل کے عام مردوں کی عادت یہ تھی کہ مرد سب آمنے سامنے ننگے ہو کر نہایا کرتے تھے، تو چونکہ رواج ان کے درمیان ایسا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بدگمانی کرنی شروع کی اور حضرت موسیٰ پر یہ الزام لگانا اور آپ کے اندر عیب نکالنا شروع کیا۔ تو چنانچہ وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی عیب ان کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے یا کوئی اور آفت ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم جو بتا رہی ہے اور قوم کا جو ذہن بن رہا ہے، اللہ یہ چاہ رہے تھے اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں قوم کا جو ذہن ہے اور قوم جو عیب لگا رہی ہے، حضرت موسیٰ کو بے عیب کر کے دکھایا جائے، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام یہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو روحانی عیوب سے بھی پاک رکھتا ہے اور جسمانی عیبوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں، بخاری میں موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے درمیان اگر لوگ کسی کے نسب کو حقیر سمجھیں اور اگر اس نسب سے نبی کو بھیج دیا جائے تو لوگوں کو ان کی بات ماننے میں دشواری ہوتی ہے، ان کی بات قبول کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں سب اعلیٰ نسب والے آئے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سب سے اعلیٰ قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جسمانی عیوب سے بھی پاک رکھتا ہے، روحانی عیوب سے بھی پاک رکھتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو لوگوں کا ذہن ہے یہ درست کر دیا جائے اور ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا جائے اور حضرت موسیٰ کو بے عیب کر کے دکھلا دیا جائے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خلوت میں اور انتہائی پردے کی جگہ میں تنہائی میں غسل کر رہے تھے، اور غسل کے وقت میں حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے نکال کر ایک پتھر پر رکھے، اور جب غسل سے فارغ ہوئے تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے پہننے کے لیے ہاتھ کپڑے کی طرف بڑھائے تو پتھر میں حرکت ہوئی اللہ کے حکم سے، اور پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی جلالی بزرگ ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصے میں اپنا عصا لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور یہ آواز دینے لگے، صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے۔ تو یہ آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور پتھر جا کر ایسی جگہ رکا جہاں بنی اسرائیل کا ایک بڑا مجمع تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ تھے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو لے جا کر ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں بنی اسرائیل کا ایک بڑا مجمع تھا۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم آدمی ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو پتھر وہاں رکا اور حضرت موسیٰ اپنا کپڑا لے کر پہن لیے اور اپنے عصے سے پتھر پر 4-5 ضرب لگائی، 4-5 مار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارے، ایسے مارے کہ پتھر میں نشان پڑ گئے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی براءت کا اظہار کر دیتا ہے، بے عیب کر کے بتا دیتا ہے۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا کر اور ان کے اندر عیب بتا کر ان کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایماننے والے اور ایمان والوں سے یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نبی کو تکلیف مت پہنچانا اور اللہ کو تکلیف مت پہنچانا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بزرگ نے ایک مرتبہ کہا تھا، کسی موقع پر یہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ستایا
وہ تو آپ کی حیات میں انہوں نے ستایا تھا، آپ کی حیات میں انہوں نے تکلیف دی تھی۔ ہم ایسے نکمے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر، آپ کی مخالفت کر کے آپ جب کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، روز اطہر میں موجود ہیں، تو وہاں بھی ہم آپ کو ستا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو ہم چین سے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور جو صاحب کشف اللہ والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک تڑپ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ گے تو نہ دنیا تمہاری اچھی بنے گی نہ آخرت تمہاری اچھی بنے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو۔ وقولوا قولا سدیدا نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیتے ہیں اپنی زبان کے بول درست رکھو، اپنے زبان کے بول درست رکھو، سچی بات کرو، جھوٹ مت بولو، اور سنجیدہ گفتگو کرو، ہنسی مذاق مت کرو، بول تمہارے نرم ہونے چاہیے، کلام تمہارا نرم ہو، بات تمہاری ایسی نہ ہو جو دوسروں کے دل کو چبھے، دل کو خراش پہنچانے والی، دل کو دکھانے والی ایسی بات مت کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، جب زبان کی تم اصلاح کر لو گے، تمہاری زبان درست ہو جائے گی، زبان کے بول درست ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں دو وعدے اللہ نے فرمائے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک کا تعلق آخرت سے ہے، کہ اگر تمہارے زبان کے بول درست ہو جائیں گے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اس میں صرف دینی اعمال ہی مراد نہیں ہے، دنیاوی اعمال بھی مراد ہیں، یعنی تمہاری زبان کے بول اگر صحیح ہو جائیں گے، اللہ تمہارے دنیا کے کام بھی بنا دیں گے، تمہارے دنیا کے کام بھی درست کر دیں گے۔ اور مشاہدہ ہے، جس آدمی کے بول اچھے ہوتے ہیں، جس کا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، اور جس کے بات کرنے کا لب و لہجہ نرم ہوتا ہے، اس کا ہر کام بن جاتا ہے، اور سامنے والے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے۔ اور جس کی زبان میں کڑواہٹ ہوتی ہے، جس کے بول زہر آلود ہوتے ہیں، جس کے بول میں تکبر اور متکبرانہ انداز ہوتا ہے، لوگ اس کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اس کی بات قبول نہیں کی جاتی، مجبوری میں سن لیا جائے تو سن لیا جائے، لیکن دل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ زبان کے درست کرنے کی وجہ سے دوسرے اعمال درست ہو جائیں گے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے کام بھی بنا دیں گے۔ اور پورے جسم کے اعضاء کی درستگی زبان کی درستگی پر موقوف ہے۔ زبان اچھی ہو گئی تو پورے جسم کے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زبان کے بول درست رکھنا ضروری ہے، زبان کے بول ہمارے نرم ہوں، میٹھے ہوں، بولنے کا انداز اچھا ہو، بات کرنے کا لب و لہجہ اچھا ہو، ہر ایک سے اچھا ہو، بیوی سے اچھا ہو، بچوں سے اچھا ہو، ماں باپ سے اچھا ہو، رشتہ داروں سے اچھا ہو، ملنے جلنے والوں سے اچھا ہو، پڑوسیوں سے اچھا ہو، آنے والے گاہکوں سے اچھا ہو، دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، ہر ایک سے ہمارا بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اور فارسی میں ایک جملہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی کے بول سے ہی آدمی کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور یہ کتنا با اخلاق ہے، یہ کتنا با اخلاق ہے۔ جب تک آدمی کی زبان پوشیدہ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، اس وقت تک آدمی کا عیب یا ہنر بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھا ہے کہ تا مرد سخن نہ گفت باشد، جب تک آدمی اپنی زبان سے کوئی بول نہیں بولتا، اس وقت تک عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، کہ اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ زبان جب کھولتا ہے
اس کے بول جب نکلتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، یہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، یہ تربیت یافتہ ہے یا غیر تربیت یافتہ ہے، یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے بول بتا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں زبان اچھی رکھو، بول اچھے رکھو، سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، جوڑنے والی بات کرو، توڑنے والی بات مت کرو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے دنیا کے کام بھی بنائیں گے اور آخرت کے کام بھی بنائیں گے، نیک اعمال کی بھی توفیق ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور کامیابی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، یہ دونوں کامیابی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے بغیر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو بدل نہیں سکتا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہتے ہیں اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، یعنی اس کا کامیاب ہونا یقینی ہے، اس کا کامیاب ہونا یقینی ہے۔ تو اس لیے اگر دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزرے، عافیت کے ساتھ زندگی گزرے، ہمارے کام پورے ہوں، کوئی کام ہمارا نہ اٹکے، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزرے، یہی چیزیں تو ساری کامیابی کی ہیں دنیا کی۔ روزی کی تنگی دور ہو جائے، ہمارے کام نہ اٹکیاں پورے ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں تو سب سمجھتے ہیں۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عموماً ذہن ہمارا ایسا ہے، جنت کے حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے، اس کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تجارت میں برکت ہو اور اولاد میں برکت ہو، زندگی میں چین و سکون ہو، میاں بیوی میں پیار محبت ہو، اولاد اور ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ان سب کے لیے بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے اللہ روزی کی تنگی دور کریں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دین پر عمل کریں گے تو اس کا نقد فائدہ اللہ دنیا میں دیں گے، نقد فائدہ اللہ دنیا میں دیں گے۔ اب جو آخرت کا ہے وہ تو ہے ہی یقینی، لیکن دنیا بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ کیسے ضائع کریں گے؟ کہ ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کونسلر کا ماتحت رہنے والا، کونسلر کا چھوکرا ہے، یا ایم ایل اے کے ماتحت رہنے والا اس کا پی اے ہے، ایم ایل اے اسے چھوڑ دیتا ہے، ہر معاملے میں اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کا ہو جائے، اللہ اسے حالات کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، اللہ اس کی نگہبانی کریں گے، اللہ اپنی رحمت کے سہارے اسے چلائیں گے۔ تو اس لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے سچے اور وفادار بندے بن جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے اور پکے عاشق اور غلام بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔